ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کو نصیحت کرتے رہو، شاید نصیحت کچھ فائدہ دے ان کو، ہے نا۔ کئی دنوں سے آپ لوگ الحمدللہ درس سن رہے ہیں۔ کل آپ لوگوں نے جس طرح جذبہ دکھایا، اسی نے مجھے سمجھ لیجئے کہ آج کھینچ کر لایا ہے، ورنہ پانی کو دیکھ کر کے میں رکنا چاہ رہا تھا۔ بھیگتے بھاگتے آیا ہوں آپ ہی لوگوں کے لیے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے دین سیکھنے کے لیے چنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی کیا پڑھ رہے تھے آپ لوگ؟ شہیدوں کے تعلق سے، شہید کا درجہ کیا ہے، شہید کسے کہتے ہیں، اور شہادت فی اللہ کا درجہ کیا ہے نا۔ اللہ کے راہ میں جو شہید ہوتا ہے اس کی فضیلت الگ ہے، اور دوسری چیزوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹانا یہ ایک شہادت کا درجہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ ہے۔ اور کون سے کام کر لینے کی وجہ سے انسان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کوئی بات ایسی ہو یا کوئی ایسا کام ہو جو آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے؟ ایک تو یہ معلوم ہو گیا آپ کو، اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا یہ شہید کا درجہ ہے، ملتا ہے۔ اور ہاں، یہ فضیلت ہے شہادت کی، یہ فضیلت ہے کہ انسان جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کون سے کام کرنے سے انسان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں، ٹائم تھوڑا کم ہے اس لیے زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لے رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ اچانک حادثات ہوتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں آگ لگ گئی، انسان اپنے آپ کو خود سے نہیں جلایا ہے، خود سے اگر جلا کر کے مارتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ خودکشی کہیں گے۔ اور ایسا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر جیسے مثال کے طور پہ کبھی ہوتا ہے کچن میں عورتیں کھانا بنا رہی ہیں، اچانک گیس پھٹ گیا، آگ لگ کر کے جھلس کر کے آدمی مر جاتا ہے۔ اگر ایسے حادثات ہوتے ہیں تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ گھر گر گیا، سلاب گر گیا، اچانک دب کر کے مر گیا، شہادت کا درجہ ملے گا۔ پانی میں انسان انجانے سے جا کے ڈوب گیا اور مر گیا، جان کر کے نہیں، یاد رکھیں، جان کر کے میرے کو شہید ہونا ہے جا کر کے پانی میں ڈوب جائیں گے بولتے ہو، وہ غلط طریقہ ہے۔ وہ خود بخود جیسے ہم جا رہے ہیں، اچانک ہم پانی میں گر گئے، نہیں نکل پایا اور موت واقع ہو گئی، شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کی ولادت کی وجہ سے موت ہو جاتی ہو، ہے نا، اس درد کو برداشت نہیں کر پایا اور اس کی وجہ سے اگر موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہادت کا درجہ اسے ملے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو گردن اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے علاوہ بھی انسان کو شہادت تک پہنچا دیتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا جو درجہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی آپ لوگ ایک بات پڑھ رہے تھے کہ جیسے بتایا گیا اللہ کے راہ میں قربان ہو جانے کی وجہ سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کنڈیشن کے ساتھ،
جیسے حقوق العباد جسے کہتے ہیں، اگر وہ اس کے اوپر ہے، قرض وغیرہ ہے، تو وہ اگر اس کے اپنے حقوق العباد ادا نہیں کیا ہے تو معاف نہیں ہوں گے. لیکن اس کی بھی ایک کنڈیشن یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے کسی سے قرض لیا، میری نیت کیا تھی؟ ادا کرنے کی، ہے نا. میں قرض اس لیے لیا کہ 1 مہینے 2 مہینے اچھی نیت سے کہ میں اسے ریٹرن کر دوں گا. ریٹرن نہیں کر سکا، نیت اچھی تھی اور میری وفات ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے معاف کر دے گا اور ہماری نیت کے اعتبار سے اسے ادا کر دے گا. لیکن اگر ہم اس نیت سے لیے ہیں کہ چلو لے لیں گے، دینا نہیں ہے، لے لیں گے، دینا نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. جی، اسی کا خلاصہ صفحہ نمبر 65 کے اندر جو یہ حدیث کی تشریح کر رہے ہیں اسی بات کی ہے. آگے چلتے ہیں. مسنون اذکار 67 میں مسنون اذکار کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ صبح شام کے اذکار کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مسنون اذکار اس کو بولتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے نا، وہ دعائیں، اس کی فضیلتیں. یہاں اس سبق کے اندر مسنون اذکار کے چند ایسی دعائیں جس کے الفاظ کم ہیں پڑھنے کی وجہ سے، لیکن ثواب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ بہت بھاری ہے. اللہ کے میزان میں وہ بڑے بھاری بھرکم ہیں، ثواب اس میں بہت زیادہ ملتا ہے. الفاظ میں آپ دیکھیں گے زبان پہ وہ ہلکی محسوس ہوتی ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ. پڑھیے تو کوئی مسنون اذکار کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. جی دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب 41-42 میں کیا فرمایا؟ ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. یہاں ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو. اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. جیسے ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں، ہے نا، اس میں دیکھیے جو میسج آپ کو کرتا ہے اس کا نام سب سے پہلے آتا ہے نا. تو جو آپ کو یاد کرتا ہے اس کا نام لسٹ میں سب سے اوپر رہتا ہے، اور جو مہینوں تک سالوں تک یاد نہیں کر رہا اس کا نام کہاں چلے جاتا ہے؟ ایک دم نیچے چلے جاتا ہے. ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، جان دو جی کون کی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہمارا اسٹیٹس ویسا ہی ہے. اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا نام اوپر والی لسٹ میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتا، نہیں فلاں بندہ دیکھو مجھے یاد کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد کرے گا، ہے نا. اور اگر ہم مہینوں تک سالوں تک یاد نہیں کریں گے تو ہمارا لسٹ کہاں چلے جائے گا؟ اللہ لائٹ لے لے گا، جان دو وہ تو یاد ہی نہیں کرتا ہے. جس طریقے سے ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نزدیک اگر ہم اپنا مقام دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کو یاد کرانا چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. جی آگے پڑھیے تو حدیث. رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، سب کو میں یاد نہیں رکھ سکتا، لہذا مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے جس پر میں عمل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. جی دیکھیے ہوتا ہے کچھ لوگ جن کو بہت زیادہ یاد نہیں کر سکتے ہیں بیچارے، اب بڑی بڑی دعائیں ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ لمبی لمبی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ 3 پارے میں ہے، سورہ آل عمران 2.5 پارہ 2 پارہ میں ہے، لمبے لمبے سورے ہیں، اتنے لمبے لمبے نہیں یاد کر سکتے ہیں، ان کی زبانیں نہیں پلٹ رہی ہے. تو کیا کریں گے؟ ویسے ہی ایک صحابی آ کر کے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ مجھے کچھ آسان چیزیں بتائیے. ایسے لوگوں کے لیے وہ اذکار بتایا اللہ کے نبی نے کہ یہ پڑھو، الفاظ کم ہیں
ادائیگی کے اعتبار سے, پڑھنے کے اعتبار سے, لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. آگے دیکھیے کیا بتاتے ہیں. تسبیح, تکبیر, تحلیل. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کو. تکبیر اللہ اکبر. تحلیل الحمدللہ. جی صحیح جواب ہے الحمدللہ. تحلیل کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ کو. یہ 3 چیزیں بتایا گیا. حدیث پڑھیے, ابھی دیکھیے اس کا فائدہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ہر نماز کے بعد 33 ٹائم مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 کلمات ہوں گے اور پورا 100 جو کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. جی یہ صبح شام کے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد ہے نا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 100 پورا کرنے کے لیے کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جی آگے پڑھیے. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جی آگے. تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھیے صرف 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, پورے ملا کر کے کتنے بار پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ؟ مشکل سے 1.5 منٹ لگے گا. 1 سیکنڈ میں ایک بار ادا ہو جائے گا سبحان اللہ, ہے نا. 33 کتنا ہوتا ہے؟ 66 ہے نا. تو گویا 1 منٹ میں 66 ٹائم, اور آدھے ٹائم میں 1.5 منٹ میں ٹوٹل مکمل ہو جائے گا آپ کا. 1.5 منٹ میں آپ نے کتنا گناہ معاف کروا لیا؟ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر, سمندر کے اوپر جو فینا دیکھتے ہیں, میل جو ہوتا ہے, اتنے میل کے برابر بھی اگر گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. اس سے بڑی اور کیا آپ کو چاہیے؟ زبان پہ کتنا ہلکا ہے ادا کرنے میں, ہے کہ نہیں؟ ہر شخص پڑھ سکتا ہے. چھوٹے بچوں کو ہم سکھائیں گے وہ بھی پڑھ لے گا, بوڑھے لوگ ہیں ان کو سکھائیں گے وہ بھی پڑھ لیں گے, اچھے سے ادا کر لیں گے. تو گویا کم ہے, ہلکا ہے, زبان پر بڑا آسان ہے. پڑھنے سے انسان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن کون سے گناہ معاف ہوگا؟ صغیرہ گناہ. ایکسپرٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ, بارک اللہ فیک. چلیے دوسری حدیث پڑھیے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح کی نماز کے بعد دونوں پاؤں موڑنے کی حالت میں بولنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. سارا ملک دنیا و آخرت اسی کا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. جی آگے پڑھیے. اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں گے, اور پورا دن شیطان سے اور مخلوقات سے محفوظ رہے گا, اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ اسے نہ پہنچے گا. دیکھیے وہی دعا ہے سیم جو ہم 100 پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے, تھوڑا سا فرق ہے. کہاں ہے؟ یحیی و یمیت کا فرق ہے, صرف اتنا ہی. یحیی و یمیت بڑھا لیں گے اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ.
یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے مشکل سے آپ کو 20 سے 25 سیکنڈ لگیں گے، ہے نا، 20 سے 25 سیکنڈ لگیں گے، لیکن اتنا ثواب آپ حاصل کر لیں گے کہ اگر آپ نے زندگی میں کمایا ہوا پورے مال اللہ کے راہ میں خرچ کر کے بھی اگر چاہیں گے نا کہ وہ میں حاصل کر لوں، وہ ثواب نہیں کر سکتے ہیں۔ اوپر تسبیح تکبیر تحلیل پر انڈر لائن کر لیجئے۔ پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کہ تسبیح کسے کہتے ہیں، یا تکبیر کسے کہتے ہیں، یا تحلیل کسے کہتے ہیں، اس طرح کا سوال پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے وہ انڈر لائن کر کے رکھیے۔ دیکھیے اس دعا کی کیا فضیلت ہے، ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد دونوں پاؤں موڑنے کی حالت میں بولنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ کب؟ صبح فجر کے بعد، یعنی آپ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تشہد کی حالت میں جس طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں دونوں پیر موڑ کر کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے صرف 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، صرف اتنے کا اضافہ کرنا ہے، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ یہ دعا آلریڈی پہلے سے آپ کو یاد ہو گیا، یاد کرانے کی ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے نا، یحیی و یمیت، اتنا بڑھا کر کے اگر آپ پڑھتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے دیکھیے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ کتنے؟ اور ابھی پورا نہیں ہوا ہے، کہتے ہیں اور اب پورا دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی اہم ہے، جو ہر شخص پریشان حال ہے نا، کہ ہمارے کو فلانے کی نظر لگ گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کبھی تعویذ لٹکا لیتے ہیں، کبھی کسی سے جھاڑ پھونک کروانا شروع کر دیتے ہیں، ہر گھر طرح طرح کی چیزوں میں ہم لوگ ملوث ہیں، لیکن یہ جس چیز سے ہمارا علاج ہوگا وہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اگر یہ پڑھ لیں گے تو شیطان سے محفوظ رہیں گے، شیطان ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جب شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس کے چیلے چپاٹے کی کیا حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا 10 مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو شیطانوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، مکروہات سے بھی بچ جائیں گے، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ اسے نہ پہنچے گا۔ یعنی اگر آپ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا تو بھی اللہ رب العالمین آپ کو بچا لے گا، اپنی مدد آپ کے اوپر نازل کر کے، سوائے شرک کے۔ آپ شرک میں ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے پڑھیے، اسی کی مزید فضیلت بتا رہے ہیں۔ عمارہ بن شبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز مغرب کے بعد یہ دعا 10 مرتبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک شیطانوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دینے والی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور ہلاک کر دینے والی 10 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور اسے 10 ایماندار غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیے وہی دعا جو اوپر ہم لوگ پڑھے ابھی، سیم وہی دعا ہے، دوسری فضیلت بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مغرب کے بعد یا شام کے ٹائم میں اسی دعا کو مزید 10 مرتبہ اور پڑھ لیں گے تو کیا فضیلت ہوگا؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے محافظ فرشتے مقرر کرتا ہے۔ محافظ مطلب سیکورٹی، جس طریقے سے ایم ایل اے، ایم پی، پی ایم کے آگے پیچھے بلیک سوٹ پہن کر کے گھومتے رہتے، دیکھو سیکورٹی گارڈ، وہ اللہ کے سیکورٹی گارڈ ہمارے ساتھ بھی ہے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے لیکن ہے۔ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو، اگر اس کا اہتمام کنٹینیو کرتے ہیں تو ہر ایک چیز سے محفوظ کرے گا، ہمیں دکھے گا نہیں لیکن وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم
یوں ہی لائٹ لے کے پڑھ لیں گے اثر انداز نہیں ہوگا. واقعہ ہے اس کا، لیکن ابھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ اثر انداز اس وقت ہوگا جب 100% آپ کو یقین ہوگا. تب جس طریقے سے تعویذ لٹکا کر کے اس پر 100% یقین کرتے ہیں نا کہ یہی ہم کو اچھا کرتا ہے، تو وہی اچھا کرتا ہے آپ کو، ہے نا. اسی طریقے سے جب ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو مکمل آپ کو یقین کرنا ہے کہ نہیں یہی ہم کو شفا دے سکتا ہے اور یہ مجھے حفاظت بھی کر سکتا ہے، تو ضرور آپ کی حفاظت ہوگی. اور کیا کرے گا؟ صرف وہی نہیں بلکہ آگے بھی دیکھیے، جو صبح تک شیطانوں سے آپ کو اس کی حفاظت کرتا ہے. رات بھر اگر مغرب میں پڑھ لیے تو رات بھر فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اور اگر صبح پڑھ لیے تو دن بھر وہ سیکورٹی گارڈ بن کر کے آپ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 10 نیکیاں مزید لکھا جاتا ہے. ایسی نیکی جس کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیتا ہے، ایسی 10 نیکیاں آپ کے حق میں لکھا جاتا ہے. اور 10 ایسے گناہ مٹائے جاتے ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہوتی ہے، جو انسان کو برباد کر دینے والی ہوتی ہے. اور کیا کیا جاتا ہے؟ 10 ایماندار غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کوئی ثواب نہیں ہو سکتا ہے. اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسان کو خریدا بیچا جاتا ہے، جیسے آج کل بکرے، گائے، بیل، بھینس خریدتے ہیں نا لوگ، ویسے اس دور میں انسان کو خریدتا تھا اور اس کو اپنا ماتحت بناتا تھا، اپنا نوکر بناتا تھا، اور جس طرح چاہتا تھا اس کے ساتھ سلوک کرتا تھا، ہے نا. اب اس کو اگر آپ آزاد کرا دیتے ہیں، یعنی جو مالک ہے اس کو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کو کتنے میں آزاد کیجئے گا، وہ بولتا ہے، وہ جتنا من چاہے گا بولے گا، وہ ہے نا، 50,000 بھی بول سکتا ہے، 10,000 بھی بول سکتا ہے، لاکھ روپیہ بھی بول سکتا ہے. ہمارے پاس اب جیسے مثال کے طور پر ابھی قید ہیں، قیدی کو آزاد کرانے کا ثواب آپ جانتے ہیں اسلام میں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور قیدی کو آزاد دلانا، رہا کرانا، بہت بڑے ثوابوں میں سے ایک ثواب ہے وہ بھی. تو گویا یہاں غلاموں کو آزاد کرنا بھی کتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ صرف 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر آپ کو ثواب دیا جائے گا. گویا ہم ایک غلام کو 50,000 ہی مان لیتے ہیں، اگر ہم آزاد کرانے جا رہے ہیں تو 50,000 روپیہ لے گا. 50 کو 5 into 10 کریں گے کتنا ہوگا؟ 5 لاکھ، ہے نا. گویا ہم 5 لاکھ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ثواب مل سکتا ہے؟ اتنا ثواب صرف لا الہ الا اللہ کو 10 مرتبہ پڑھنے سے مل جا رہا ہے. اگر ہر روز پڑھتے ہیں تو ہر روز کے انٹو کرتے چلے جائیے، ثواب کتنا ہوگا وہ آپ حساب لگا لیجئے. سمجھنا ہے، اس کو کرنا ہے، اور اس کو لائٹ نہیں لینا ہے، کیونکہ ہم زندگی بھر کما کر کے اتنا خرچ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چھڑی ماری جس سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ مذکورہ والا کلمات بندے کے گناہ اس طرح گرا دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں. دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا؟ اپنی چھڑی ماری. جب سوکھا ہوا پتا رہے گا اور آپ اس کو ہلائیں گے یا ماریں گے اس پہ تو کیا ہوگا؟ پتے گر جائیں گے پورے، ہے نا، پتے پورے گر جائیں گے. تو درخت کے پورے پتے جھڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ 4 کلمات اگر پڑھتا ہے تو اس شخص کے جسم میں جتنے گناہ ہیں ویسے ہی جھڑ جائیں گے جیسے اس سوکھے درخت سے پتے جھڑ گئے، ہے نا، ویسے ہی انسان کے جسم سے گناہ جھڑ جائیں گے اگر آپ یہ 4 کلمات پڑھتے ہیں تو. آگے پڑھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس
जिस शख्स ने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। जी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही के ताल्लुक़ से बताना, ये भी एक अज़कार है। अगर हर रोज़ आप 100 मरतबा पढ़ते हैं तो आपके गुनाह वैसे ही मिटा दिए जाते हैं कि चाहे वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। अब समंदर कोई इतना बड़ा प्लेट में नहीं है, पूरी दुनिया में खाली ज़मीन, खाली स्पेस ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है? क्या है? पानी ही ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झाग कितना होता होगा। अगर अल्लाह ताला गोया एक उम्मीद दिला रहा है अपने रसूल की ज़ुबानी से कि देखो गुनाह तुम्हारे पास तो बहुत है, लेकिन उसको मिटाने, ये गुनाहों को मिटाने वाली किताब है ना, तो इंशाअल्लाह पूरे गुनाह मिटा करके ही ख़त्म करेंगे हम लोग, है ना, इंशाअल्लाह। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कलिमात की वजह से हमारे गुनाह माफ़ हो जा रहे हैं। सगीरा तो गोया हम लोग मजलिस से उठेंगे सारा ख़त्म करके ही, अगर कबीरा अनजाने में कहीं हो गया होगा तो अल्लाह के सामने सर झुका करके रो करके मनवा लेंगे अल्लाह ताला को और माफ़ करवा लेंगे, है ना। बाकी सगीरा गुनाह तो हैं, क्या हुआ जी? तुम लोग डिस्टर्ब करोगे, तुम लोग को यहाँ बिठा देंगे, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, ठीक है। पेन होना है जी, किसी के पास दे दो, उन लोगों दे दो, खेलेगा। तो गोया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा कहने की वजह से इतना बड़ा सवाब है। आगे पढ़िए। तो बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने यह दुआ एक दिन में 100 दफ़ा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उससे 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और उसकी 100 बुराइयां मिटा दी जाएंगी, और उस दिन और शाम तक के लिए शैतान के असर से महफूज रहेगा, और कोई शख्स उस दिन इससे बेहतर काम करने वाला नहीं समझा जाएगा सिवाय उस शख्स के जो इससे ज़्यादा अमल करे। जी, अगर अल्लाह के नज़दीक आप अपने मर्तबा को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों में सबसे अफजल बनना चाहते हैं, सबसे बेहतर बनना चाहते हैं, तो क्या करना है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कितने मरतबा पढ़ना है? 100 मरतबा पढ़ना है। अगर पढ़ेंगे तो आप अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर बंदों में से हो जाएंगे उस दिन, जिस दिन आप पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखें, इसको पढ़ने के लिए कोई ख़ास टाइम निकाल करके कि वज़ू करके बाकायदा नहा धो करके मस्जिद के कोने में बैठ करके पढ़ेंगे, ये कोई ख़ास वक्त नहीं है। अज़कार आप जैसे मिसाल के तौर पे खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में आपका मुंह तो नहीं चल रहा है ना, हाथ हैं चल रहे हैं, तो ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, मुंह खामोश है। कुछ लोग क्या करते हैं, गाना बजाते रहते हैं, या मुंह में गाना याद है तो अच्छा गुनगुना लेते हैं। उससे क्या होगा? गाना गाने से अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, एक्सीडेंट हो गया मिसाल के तौर पे, हम सफ़र कर रहे हैं, कभी हादसात कभी बोल करके नहीं आता है, अचानक होता है वो। अगर हम गाना गा रहे हैं, गाते गाते मौत हो गई, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, है ना। और अगर हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, अचानक हादसा भी हो गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए मौत होगी ना जी, हुस्ने खात्मा हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में भी हम सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, तस्बीह व तहलील करें, पढ़ते रहें, वक्त को ज़ाय मत करें। कहीं गाड़ी का बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं, फालतू में इसका उसका मुंह देख करके क्या मिलने वाला? पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें। ज़ुबान आपका तर होना चाहिए अज़कार से। इसलिए जब आप सऊदी अरब कभी जाना होगा, देखेंगे रोड के किनारे, यहाँ हमारे यहाँ क्या है, प्रचार लगे रहते हैं ना हर एक चीज़ का, इसका उसका 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 सबका, दुनियादारी सब लगा रहता है। वहाँ ऊपर भी बोर्ड में और साइड बोर्ड में भी लिखा रहता है, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, उज़्कुर, है ना, सुबहान अल्लाह, फ़कुल कुल सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, साइड साइड में ऐसा लिखा रहता है।
جب بھی انسان ڈرائیو کر رہا ہے تو سائڈ میں جیسے نظر پڑتا ہے پھر فوراً سبحان اللہ بولتا ہے، پھر اوپر دیکھتا ہے تو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، بازو میں دیکھتا ہے تو اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ اس طرح عادت انسان کی بن جاتی ہے، اور وہ دیکھیے آپ عربیوں سے بات کریں گے تو بات بات پہ وہ آپ کو دعائیں دے گا، بات بات پہ وہ استغفر اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرتے رہتے، وہ لوگ بات بھی کرتے ہیں لیکن دعائیں زیادہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے سے دعائیں لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری زبان تر ہونی چاہیے۔ چلیے، یہ تقریباً بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں جو اور بھی حدیثوں میں آ رہی ہے۔ آگے پڑھیے، سورۃ الملک کی تلاوت کی فضیلت، صفحہ نمبر 70۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی 31 آیتوں والی صورت ایسی ہے جس میں ایک آدمی کی اللہ کی یہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ جی، یہ بہت اہم صورت ہے، 29واں پارہ کی پہلا سورہ ہے، سورہ ملک اور سورہ تبارک بھی اس کو بولتے ہیں۔ اگر آپ اس سورت کو ہر روز سونے سے پہلے پڑھ کر کے سوئیں گے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس انسان کے لیے وہ سورہ ملک اللہ کے سامنے باقاعدہ جھگڑے گی، لڑائی کرے گی کہ اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، ہے نا۔ آگے دیکھیے اس کی مزید فضیلت دیکھیے کیا ہے۔ اس بارے میں ایک صحابی رسول کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک 30 آیتوں والی صورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی، ہے نا۔ وہ صورت تبارک الذی ہے، ایک انسان کی بخشش ہو گئی تھی اسی صورت کی وجہ سے، تو اگر قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اگر سورہ ملک کی پابندی ہر دن سونے سے پہلے کریں گے رات میں تو اس سے قبر کی عذاب سے بھی ہماری حفاظت ہوگی، اس کی یہ فضیلت ہے۔ دعاؤں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میں عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو تو جہنم میں داخل ہوں گے۔ جی، یہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ اے میرے بندو، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کسی چیز کا سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ، یعنی چپل کا جو کھوٹی ہوتا ہے جس میں ہم انگوٹھا ایسے پھنساتے ہیں، اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اب چپل ٹوٹ جائے تو روڈ میں کھڑے ہو کر کے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ہاں، کیا کریں گے؟ یہ ایک چیز بتایا ہے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ وہ چھوٹی چیز بھی آپ کو مانگنے سے شرمانا نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، اب ٹوٹ گیا تو روڈ ہی میں مانگنا شروع کر دیں گے تو ملے گا نہیں آپ کو، یاد رکھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں دیتا ہے انسان کو، نہ اپنے عام بندے کو نہ اپنے خاص بندے کو، ایسے ہاتھوں ہاتھ کسی کو نہیں دیا ہے۔ اسباب پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا، کوئی سبب بنا دے گا جس کی وجہ سے آپ کو مل جائے گی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چیز بتا کر کے اللہ کے نبی نے یہ بتانا چاہا کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، چاہے بڑی سی بڑی اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تو جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جی، حدیث پڑھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں ہے۔ جی،
دعا جو ہے نا اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی ہی قابل احترام والی چیز ہے۔ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کا دوسرا نام صلاح، تو صلاح ہی ہے۔ نماز ہم لوگ بول رہے ہیں، وہ صلاح ہی ہے۔ صلاح کا معنی دعا ہے۔ صلاح کا معنی کیا ہے؟ اصل دعا ہے۔ ہم نماز اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا کرتے ہیں نماز میں؟ دعا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعا میں کیا مانگ رہے ہیں یہ نہیں معلوم۔ جیسے اللہ اکبر بولتے ہی اللہم باعد بینی و بین خطایا، پوری دعا لمبی پڑھ ڈالتے ہیں، اس میں کیا دعا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ بہت جامع دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرے اور میرے گناہ کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے جتنی دوری ہے اتنی دوری مجھے گناہ سے کر دے، ہے نا؟ اور میری گناہوں کو تو جی سفید کر دے، یعنی کہ پتھر سے، یعنی وہ پانی سے بالماء والثلج والبرد، پانی سے دھو دے ہماری گناہوں کو، ہے نا؟ پاک کر دے ہمیں، ہماری گناہیں معاف کر دے پانی کے ذریعے سے۔ والثلج بولتے ہیں آئس کو، اس کے ذریعے سے۔ والبرد، اور ٹھنڈے پانی سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے دھو کر کے پوری گناہ کو نکال دے۔ تشہد میں بولتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، ہے نا؟ کہتے ہیں اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے اور اس گناہ کو تیرے سوا اور کوئی معاف کرنے والا نہیں، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ تو گویا الغرض بتانے کا یہ مقصد ہے، پوری دعا ہی آخر تک پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جی آگے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا سے بعد کبھی کوئی چیز معبود نہیں ہے، چونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی ہے، اور اس کی عبادت بھی دعا کرنے سے انسان اپنی مدد بھی پا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ دعا کی ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے پروردگار کو خلوص دل کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف بندے کو وہ چیز عطا کرتا ہے جس کا وہ طالب تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جی دیکھیے ہم اللہ رب العالمین، اللہ بڑا مہربان ہے ہمارے اوپر، ہے نا؟ ان اللہ غفور الرحیم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے غفور الرحیم کہا اور غفار بھی کہا۔ غفار کا اصل معنی ہم لوگ کیا پڑھے ہیں؟ غفور الرحیم کا مطلب کیا؟ معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ لیکن غفار کا معنی اصل ہوتا ہے چھپانے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ چھپانے والا۔ جس طریقے سے ہم ہیلمٹ لگاتے ہیں تو ہم اپنے سر کو چھپا لیتے ہیں نا، سامنے والا ہمیں اگر اس کا شیشہ گرا لیے تو جلدی سے پہچان نہیں سکتا۔ اسی وہی اللہ ہے، غفار ہے۔ کس چیز کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہماری گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اگر ہماری گناہوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے تو ہم سر اٹھا کے نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی نظروں سے جو بچ کر کے گناہ کرتے ہیں،
رات کی تاریکی میں، کمرے میں، تنہائی میں، یا دو لوگوں کے بیچ، یا جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ شراب خانوں میں بیٹھ کر کے شراب پی لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ تو یہاں نہیں ہیں، ہمارے گھر والے تو نہیں ہیں، پی لیتے ہیں. اس طرح چھپا چھپا کر کے جو گناہ کرتے ہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے، ہم معاشرے میں سر اٹھا کر کے جینے کے لائق رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو چھپانے والا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ تم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہو تو تمہاری گناہ بخش دیا جاتا ہے، یہ اتنا ہی پر کافی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. آپ کی گناہ معاف کرنے کے بعد جتنا گناہ تھا اس گناہ کے بدلے اتنے ہی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہے نا تعجب خیز بات؟ ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کا حق یہ بنتا تھا کہ اگر ہماری معافی قبول ہو گئی تو معاف کر دینا تھا. معاف کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن جس کو ہم اور آپ آسان زبان میں کیش بیک سمجھتے ہیں، گناہ معاف کر دیا آلریڈی اللہ تعالیٰ، اب یہ کیش بیک کے طور پر اسی گناہ کو وہ کر دیا رہا، ریسائیکل کہہ سکتے ہیں اس کو، گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دے رہا اللہ تعالیٰ، ہے نا. تو معافی مانگنے میں کبھی دیری نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ارے اتنا گناہ ہو گیا، اب ہم معافی مانگیں گے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تم اپنے گناہ کو دیکھ کر کے یہ مت سوچو کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں. اللہ تو غفار ہے نا جی، اللہ تو غفور الرحیم ہے. چاہے جتنا گناہ ہو، چاہے جو گناہ ہو، آپ آ کر کے تو دیکھیے، اللہ کے در میں اپنا سر جھکا کر کے تو دیکھیے. اللہ نے جب کہا ہے کہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعا کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، تو کبھی آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے. آپ جائیے اور پکار کے دیکھیے سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. اچھا، کچھ لوگ اس چیز کو آزمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. چلو بھائی بہت مولوی صاحب بول رہے ہیں، شروع کرتے ہیں آج سے مانگنا، ہے نا، دیکھتے ہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. وہاں بھی آپ کو 100% یقین کے ساتھ مانگنا ہے نا. یقین کے ساتھ ساتھ اگر آپ مانگ رہے ہیں دنیا میں نہیں مل رہا ہے تو ضرور اس میں حکمت ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں نہیں دے رہا ہے تو اب مانگنا چھوڑ دیا. 8 دن سے مانگ رہے ہیں مولوی صاحب، مہینوں سے مانگ رہے ہیں، کچھ بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا. نہیں، قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا. جو آپ مانگ رہے ہیں دنیا میں نہیں مل رہا ہے، اس چیز کا بدلہ کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا، نیکیوں کی شکل میں. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے ضرورت پڑے تب بھی، اور ضرورت نہیں آپ کو محسوس ہو رہا کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے سب کچھ دے رکھا ہے، تو کم از کم اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. مجلس سے اٹھنے کی دعا. جی، اب جیسے ابھی ہم لوگ یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انجانے میں بہت ساری غلط حرکتیں ہو جا رہی ہیں. مجلس کے آداب ہیں باقاعدہ، ہم ابھی وہ مجلس کے آداب نہیں پڑھے ہیں، ہے نا، وہ جاننا بہت ضروری ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
کبھی کھیل رہے ہیں، ادھر ادھر ہو جا رہی ہے، قرآن کی باتیں ہو رہی، حدیث کی باتیں، ایسے وقت میں بڑی خاموشی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ سننا ہے نا. اگر ایسا کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم سے غلطی ہو جا رہی ہے تو ہمارے اوپر گناہ لکھا جاتا ہے، صغیرہ گناہ، ٹھیک ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا کہ جب تم مجلس سے اٹھو تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کر کے اٹھو، اور وہ یہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا اگر ہم پڑھ کر کے اٹھ جاتے ہیں تو مجلس میں جو جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے وہ گناہ کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. باقی اسی کی مزید فضیلت بتائی جا رہی ہے، اس ڈیپ میں نہ جائیں، چلیں وقت کم ہے آگے بڑھیں. حدیث نمبر 2. بازار میں داخل ہونے کی دعا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتا وقت یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عقلی ہے، اس کے کوئی شریک نہیں، بڑے بعد صحیح بھی اس کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہے. وہ زندہ کرتے ہیں، وہی مرتا ہے، مارتا ہے. وہی مارتا ہے. اس کی ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھا دیتا ہے، 10 لاکھ برائی مٹا دیتا ہے اور 10 لاکھ درجہ بلند کرتا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. آپ بازار جا رہے ہیں، بازار کون کون نہیں جاتا ہے؟ سب جاتے ہیں، ہے نا. لیکن بازار سے صرف ہم لوگ سامان خرید کر کے لا لیتے ہیں، نیکیاں نہیں خرید پاتے ہیں نا. یہ نیکی کا ایک بڑا خزانہ ہے. بازار جائیں تو صرف سامان خرید کے نہ لائیں، نیکیاں بھی خرید کے جھولیاں بھر بھر کے لائیں. بہت بڑا خزانہ ہے. یہ دعا یاد کر لیجئے آپ لوگ، سب لوگ. اور جیسے ہی بازار جائیں من ہی من میں پڑھ لیں، بس باقی کام فرشتہ کر لے گا، ہے نا. اللہ تک پہنچا دے گا بندہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت. اتنی دعا تو پہلے ہی آپ کو یاد ہے، یحیی و یمیت تک، ہے نا. ایک چھوٹی سی ایک لائن ہے